کتاب ہے کامل ابن اسیر، اس کے صفحہ 175 جلد دوم کے اندر علامہ ابن اسیر جزری نے ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایرانی مجوسیوں کے خلاف جنگ کے لیے تشریف لے گئے تو جب آپ مقام قادسیہ پر پہنچے تو آپ نے وہاں سے اپنے لشکر کے ایک امیر جن کا نام ہے عاصم بن عمرو، ان کو بھیجا دشمن کی ایک چھوٹی سی جگہ ہے علاقے میں، چھوٹی سی جگہ جس کو میان کہتے ہیں، میان کی طرف بھیجا۔ کچھ افراد، کچھ لشکر بھی ساتھ بھیجا اور کام سپرد کر دیا، مشن ہوگا کوئی کام تو وہاں بھیج دیا۔ یہ عاصم ابن عمرو جب وہاں پہنچے تو کچھ دن تو خورد و نوش کا انتظام رہا، پھر کھانا پینا ختم ہو گیا، پیچھے سے کچھ نظام کھانے پینے کا نہیں ہو رہا، یعنی بھیجا نہیں جا رہا۔ پریشان ہو گئے، امیر لشکر عاصم کو جا کر کہا حضرت کھانا تو نہیں ہے، خوراک ختم ہو گئی ہے۔ تو حضرت عاصم نے جستجو کی ادھر ادھر سے کہ کچھ لوگوں کو اسے پتہ کیا جائے کہ کہیں گائے، بیل، بکری مل جائے، ہم اس کو خرید لیں۔ جستجو کے باوجود بھی کچھ نہ ملا۔ آپ اپنے افراد کے ساتھ چلے ایک جگہ تاکہ ہم خود جا کر تلاش کریں، لوگوں کے ذمے تو لگایا، کچھ نہیں بنا۔ آپ جب گئے تو ایک ایسی جگہ تھی جہاں باسوں کی چھپر تھی، وہاں پر ایک شخص کھڑا ہے۔ آپ عاصم نے جا کر اس سے کہا کہ ہمیں گائے، بیل یا بکری کی ضرورت ہے، آپ جانتے ہیں کہ ہمیں یہ گوشت والے جانور کہاں سے ملیں گے؟ اس نے کہا میں نہیں جانتا، مجھے نہیں پتہ۔ حضرت عاصم اپنے لشکر کے ساتھ واپس موڑنے لگے تو اچانک پیچھے سے ایک آواز آئی، کہا کہ یہ اللہ کا دشمن بول رہا ہے، آپ پیچھے کی جانب آئیں، ہم یہاں موجود ہیں۔ حضرت عاصم ابن عمرو اپنے لشکر کے ساتھ جب پیچھے کی طرف گئے، اس چھپر کے پیچھے گئے تو وہاں ایک باڑہ تھا، باڑہ طرز کا بنا ہوا ایک جگہ تھی، وہاں پر گائے بھی تھے، وہاں پر بیل بھی تھے۔ لوگوں نے جا کر، عاصم کے ساتھ جا کر لوگوں نے دیکھا وہاں کوئی آدمی نہیں تھا، جو بلاوا اور پکار تھی وہ بیل سے آ رہی تھی۔ ہے نا عجیب بات؟ حیران ہو گئے کہ وہ بیل نے پکارا، کہا کہ یہ اللہ کا دشمن ہے، یہ آپ کو سچ سچ نہیں بتائے گا، آپ آ جائیں، ہم یہاں موجود ہیں۔ آپ نے ضرورت کے تحت وہاں سے بیل، گائے وغیرہ لیے اور آ کر اپنے لشکر کے اندر کچھ تقسیم کر دیا، بات ختم۔ اب جب یہ واقعہ حجاج ابن یوسف کو بتایا گیا، وہ تعجب کرنے لگا، حیرت آئی اس کو کہ او جی بیل بھی بولتا ہے۔ تو اس نے ان افراد سے تصدیق کرنا چاہیے جو وہاں موجود تھے اس لشکر میں، تو سب نے کہا کہ واقعتاً ایسا ہوا ہے، ہم نے اپنے کانوں سے وہ آواز سنی ہے، ہم نے آنکھوں سے وہ باڑہ دیکھا ہے جس میں جانور ٹھہرے ہوئے تھے، اور پھر امیر لشکر نے، عاصم ابن عمرو نے ان کو اٹھایا یا ان کو وہاں سے نکالا یا ان کو وہاں سے لے آئے۔ تو حجاج ابن یوسف نے کہا کہ اس وقت جب یہ واقعہ ہوا لوگوں کی رائے کیا تھی، لوگ کیا سوچ رہے تھے؟ تو لوگوں نے کہا، لوگ یہی سوچ رہے تھے کہ اللہ کی مدد ہے ہمارے اوپر، اللہ راضی ہے، ہمارا دشمن شکست خوردہ ہوگا، شکست فاش ہوگی اس کو۔ حجاج ابن یوسف نے کہا کہ واقعتاً جو لوگ متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں، اللہ کی مدد اور نصرت ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ اس جیسی قوم ان لوگوں کے بعد، بے نیاز قوم، متقی پرہیزگار لوگ بعد میں نہیں دیکھی گئی۔ تقوی کی بنیاد پہ ہے یہ ساری باتیں۔ کتنی تعجب کی بات نہیں تھی کہ باڑے سے آواز آ رہی ہے، کہ بیل آواز دے رہا ہے۔ اللہ کی مدد آج بھی آ سکتی ہے میرے پیارے،
شرط یہ ہے ہمارے اندر وہ قوت ہو ایمانی، وہ غیرت ہو ایمانی، وہ تقوی اور پرہیزگاری ہو کہ جو اللہ کی رحمت کو اپنی جانب متوجہ کر سکے۔